ان کی ذات میں بھی میری طرح کئی خامیاں ہوں گی اور کئی حوالوں سے میں ان کا ناقد بھی رہا ہوں، لیکن وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کچھ حوالوں سے دیگر وزیروں سے منفرد ہیں۔ وہ شارٹ ٹرم منصوبوں پر تالیاں بجوانے کی بجائے لانگ ٹرم منصوبہ بندی پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ حکومت میں وزیر بنے تو ویژن 2010 کا منصوبہ بنایا جسے مشرف نے خاک میں ملا دیا۔ دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے تو ویژن 2025 کا منصوبہ بنایا جسے باجوہ نے عمران خان کو مسلط کر کے دریابرد کر دیا۔ اب کی بار انہیں زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن کچھ مدت میں منصوبہ بندی کے ساتھ سی پیک کو دوبارہ فعال بنانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ مغرب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور چین کو قریب سے دیکھ چکے ہیں، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور شاید واحد وزیر ہیں جنہوں نے اپنی وزارت میں عدنان رفیق کی قیادت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک گروپ بنا دیا ہے جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پاکستان گورننس فورم، جس کے رور وہ ڈاکٹر عدنان رفیق ہیں، اس فورم کے زیر اہتمام احسن اقبال صاحب کی وزارت نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے دنیا بھر سے اور پاکستان کے اندر سے مختلف موضوعات کے ماہرین کو جمع کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کے اصل مسائل کی تشخیص اور ان کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں۔ اس کانفرنس کی خوبی یہ تھی کہ اس کے مقررین اور سامعین دونوں میں کسی مخصوص پارٹی یا ذہنیت کے حامل لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ دائیں اور بائیں بازو یا کنزرویٹ اور لبرل کی تفریق کیے بغیر میرٹ پر ماہرین کو بلایا گیا تھا۔ سب کو کھل کر بولنے اور کھل کر سوال کرنے کی اجازت تھی، اور اگر مرتب کردہ تجاویز کو آنے والی حکومت اپنی ترجیحات میں سرفہرست رکھے تو پاکستان میں مثبت تبدیلی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اس کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کے دوران احسن اقبال اور گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے چند ایسی باتیں بتا دیں کہ جن کے ذریعے دریا کو کوزے میں بند کیا گیا تھا۔ احسن اقبال نے سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے پاکستان میں ہم ایٹمی طاقت بننے کے قابل ہوئے، اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا جو انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں سے ملا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ پاکستان جیسے ملک میں انہوں نے یہ کارنامہ کیسے سر کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ 5 وجوہات کی بنیاد پر ہماری آرگنائزیشن پاکستان کی باقی آرگنائزیشن سے مختلف تھی اور اس لیے ہم یہ مرکز سر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلا یہ کہ مجھ ڈاکٹر قدیر سے لے کر کلاس 4 ملازم تک جتنے بھی لوگ ایٹمی پروگرام سے منسلک رہے، انہوں نے اپنے کام کو مزدوری نہیں بلکہ مشن سمجھ کر کام کیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ادارے میں کسی سیکشن کے چیئرمین کی مدت ملازمت 6 سال سے کم نہیں تھی، اور یہ کام نہیں تھا کہ آج ایک صاحب کو کسی سیکشن کا سربراہ بنا دیا اور کل دوسرے کو۔ تیسرا یہ کہ ہم نے ہر سطح پر میرٹ کو یقینی بنا کے رکھا اور کسی قسم کی سفارش یا اقربا پروری نہ چلنے دی۔ چوتھا یہ کہ ہم نے مشینوں کی بجائے انسانوں کو اہمیت دی۔ ہم نے اچھا ہیومن ریسورس جمع کیا، ان کو کام کے اچھے مواقع دیے اور پھر وہی انسان مشینیں بناتے اور تلاش کرتے رہے۔ جبکہ پانچویں چیز یہ تھی کہ مشن سونپ کر ریاست اور حکومتوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے کام میں مداخلت نہ کی۔ نہ ڈاکٹر قدیر خان فرشتہ تھے اور نہ ان کے ساتھی آسمان سے اترے تھے، وہ بھی اس بدحال پاکستان میں رہتے اور اخلاق باختہ قوم کا حصہ تھے، لیکن ان 5 وجوہات کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا کارنامہ سر کرنے میں کامیاب ہوئے، جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر ہم کسی وزارت، ڈویژن، ادارے میں ان 5 اصولوں کو اپنا لیں تو اس بگڑے ہوئے پاکستان میں بھی وہ ناقابل یقین مثبت نتائج دے سکتا ہے۔ اس اختتامی سیشن میں احسن اقبال سے قبل گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے اپنے تجربات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ حافظ صاحب ماضی قریب میں پاکستان کے محروم ترین علاقے یعنی گلگت بلتستان کے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے قبل گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فساد روز کا معمول تھے، لیکن دین کا علم رکھنے والے حافظ صاحب نے کمال حکمت سے اس مسئلے کو ایسا حل کیا کہ ان کے پورے 5 سال میں ایک بھی فرقہ وارانہ فساد نہ ہوا۔ ان کی کابینہ میں شیعہ سنی رہنما ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ اسی طرح ان کے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اور اگر درمیان میں انہیں ڈنڈے کے زور پر ہٹا کر تبدیلی کا ڈرامہ نہ رچایا جاتا تو آج شاید گلگت بلتستان کی حالت بہت بہتر ہوتی۔ حافظ صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، لیکن آبادی کم تھی، اس لیے بعض علاقوں تک سرکار پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ ہم نے مزید ضلع اور چھوٹے یونٹ بنائے۔ ایسے اضلاع جہاں ڈپٹی کمشنری سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، ضلع بن جانے کی وجہ سے وہ وہاں مستقل بیٹھ گیا، جس نے سرکار کی گرفت مضبوط کرانے اور عوام کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد دی۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ گلگت شہر، جو جرائم اور فرقہ وارانہ تصادم کا مرکز تھا، میں ہم نے سیف سٹی تعمیر کی اور جگہ جگہ کیمرے لگائے۔ واضح رہے کہ لاہور کے بعد پاکستان میں دوسرا کامیاب سٹی پروجیکٹ گلگت میں ہے، جس کی وجہ سے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کی گرفت میں آسانی ہوئی اور جرائم نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ یونین کونسل کی سطح پر معاملات اور مسائل نمٹانے کا میکنزم بنایا۔ چوتھا کام مسجد اور مدرسے پر خاص توجہ دی، جبکہ پانچواں کام یہ کیا کہ یہ رولز بنائے کہ ہر محکمے کا سیکریٹری 3 سال کے لیے لگے گا۔
3 سال سے قبل اس کو بلاوجہ نہیں ہٹایا جائے گا اور ہر سیکرٹری کی کارکردگی کا ہر چند ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا۔ اس عمل سے نہ صرف انتظامی اور ترقیاتی کاموں میں تسلسل رہا بلکہ ہر سیکرٹری شارٹ ٹرم کی بجائے لانگر ٹرم منصوبے بھی بناتا رہا، جبکہ وہ سیاسی دباؤ بھی نہیں لے رہا تھا۔ ان دو مثالوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذاتی خواہشات کی قربانی دے کر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔